اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَكَأَيٍّ مِّنْ آیَةٍ کتنی ہی نشانیاں ایسی ہیں، کتنی ہی نشانیاں فی السماوات آسمانوں میں والارض اور زمین میں یمرون علیہا وہ اس پر سے گزرتے ہیں وہم عنہا معرضون اور وہ ان سے بے دھیان رہتے ہیں، ان کی طرف دھیان نہیں کرتے۔ کتنی ہی نشانیاں ایسی ہیں، یعنی دیکھو اللہ تعالیٰ کو ماننے کے لیے، اللہ تعالیٰ کو خالق، مالک، رازق اور معبود حقیقی ماننے کے لیے دنیا میں کتنی نشانیاں ہیں۔ نشانیاں دو طرح کی ہوتی ہیں، ایک ہے جو باقاعدہ یہ آیات ہیں، یہ آیات نشانیاں قرآن پاک کی، اور دوسری یہ جو کونیہ ہیں، مثلا آسمان، سورج، چاند، ستارے، درخت، ہوا، پرندے چرندے، اس طرح جانور اور انسان، اور اسی طرح یہ ساری پہاڑ، دریا، سمندر اور ریت اور فصلیں اور پھل اور پھول، اور اس طرح کی ہزاروں نشانیاں بلکہ کروڑوں نشانیاں ہیں، جس سے یہ سمجھ آتی ہے کہ ہمارا خالق، مالک اور معبود حقیقی موجود ہے۔ ہم نے اس کو ماننا ہے، ہم نے اس کی اطاعت کرنی ہے، اس کی فرما برداری کرنی ہے، اس کے آگے جھکنا ہے، اس کے نام کی قربانی دینے ہے، اس کے نام کا حج کرنا ہے، اس کے نام کا ہم نے طواف کرنا ہے، اسی کے نام کا ہم نے ذکر اذکار کرنا ہے، اسی کے نام کا ہم نے منت ماننی ہے، نظر و نیاز کرنی ہے، اسی کے نام کا ہم نے رکوع کرنا ہے، سجدہ کرنا ہے، جھکنا ہے، روزہ رکھنا ہے، سب اللہ کے لیے ہے سب کچھ، اسی سے فریاد کرنی ہے، اسی سے دعا کرنی ہے، مشکل میں اسی کو پکارنا ہے، نفع کے لیے اسی کو پکارنا ہے، صحت کے لیے اسی کو پکارنا ہے، بیماری سے بچنے کے لیے اسی کو پکارنا ہے۔ یہ اصل میں یہی توحید ہے اور یہی دعوت ہے، اور وہ ایسے منہ موڑنے والے ہیں ان کو دیکھ کر۔ اور اس طرح ہمارے جسموں میں نشانیاں ہیں، اللہ فرماتا ہے وَفِي الْأَرْضِ آیَاتٌ لِلْمُوقِنِينَ وَفِي أَنفُسِكُمْ، تمہارے جسم میں بڑی نشانیاں ہیں، تمہاری زبان ہے، چلتی ہے، آواز نکالتی ہے، جانوروں کی آوازیں ہیں لیکن وہ بول نہیں سکتے۔ اسی طرح تمہارے ہاتھ ہیں، تمہارے کان ہیں، تمہاری ناک ہے، تمہارا چہرہ ہے، تمہارے دانت ہیں، تمہارا یہ گلا ہے، تمہارا دماغ ہے، بہت مطلب سب نشانیاں ہی نشانیاں اللہ تعالیٰ کی۔ اللہ فرماتا ہے تمہارے جسم میں بڑی نشانیاں ہیں۔ ایک عجیب نشانی ہے، ہم کھاتے ایک جگہ سے ہیں، نکالتے دو جگہوں سے ہیں، تو یہ بڑی نشانیاں جسم میں۔ یہ چلتا ہے، یہ 24 گھنٹے کام کرتا رہتا ہے، دل چلتا رہتا ہے، خون گردش میں رہتا ہے، انسان ریسٹ کرتا ہے، رات کو صبح فریش اٹھتا ہے، یہ سب نشانیاں ہیں، یہ ختم نہیں ہو سکتی۔ دیکھیں کیسے نشانیاں ہیں، گلا ہے، گلے سے آواز نکلتی ہے، آواز آتی ہے، آ کی آواز نکلتی ہے، لیکن اس کے بعد وہاں ایک کوا لگا ہوا جس کو ہم کوا کہتے ہیں، وہ لگا ہوا ہے، پھر زبان ہے، اور پھر دانت ہیں، پھر دماغ ہے۔ ان سب چیزوں کو ملا کر جو ہم دماغ میں لفظ بولنا سمجھنا چاہتے ہیں، زبان وہی لفظ نکالتی ہے، وہی بڑی تیزی سے اس آواز کو الفاظوں میں تبدیل کرتی ہے، یہ زبان ہے۔ یہ پورا منہ کا ایک سسٹم ہے، آنکھوں کا بڑا سسٹم ہے، آنکھ بڑی اللہ کی نشانی ہے، تو یہ بڑا لمبا موضوع ہے۔ اللہ فرماتا ہے کتنی نشانیاں ایسی ہیں آسمانوں و زمینوں میں، اس کو دیکھتے رہتے ہیں، ان کی آنکھوں میں آتی ہیں، لیکن وہ اس سے بے دھیان رہتے ہیں، غور نہیں کرتے کہ ہم اللہ تعالیٰ کو مان لیں۔ وَمَا يُؤْمِنُ اور نہیں ایمان لاتے ان میں سے اکثر باللہ اللہ کے ساتھ الا وہم مشرکون مگر اسی حال میں کہ وہ مشرک ہوتے ہیں، اللہ پر ایمان بھی رکھتے ہیں اور اسی حال میں کہ وہ شرک کرنے والے ہوتے ہیں، شرک کرنے والے ہیں، اللہ پر ایمان بھی لاتے ہیں، شرک بھی کرتے ہیں۔ جیسے مشرکین مکہ تھے، اللہ کو مانتے تھے، اللہ کو خالق مانتے تھے، رازق مانتے تھے، معبود بھی مانتے تھے، لیکن معبود ہونے کے ساتھ ساتھ وہ کسی اور کو بھی ساتھ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں یہ بھی معبود ہیں، ان کو بھی کچھ یہ ہمارے سفارشی ہیں، یہ ہماری سفارش کرنے والے ہؤلاء شفعاؤنا عند اللہ، یہ ہمارے سفارشی ہیں اللہ کے ہاں، یقربونا الی اللہ زلفیٰ، یہ لوگ ہمیں اللہ کے قریب کرنے والے ہیں، کر دیں گے۔ تو یہ وہ اس لیے یہ کام کرتے تھے، ورنہ اللہ تعالیٰ کو وہ معبود مانتے تھے، اللہ تعالیٰ کی صفات، چند صفات ان لوگوں میں، ان بتوں میں مانتے تھے۔ آج بھی کچھ لوگ اللہ کی صفات، جیسے وہ عیسائی ہیں، وہ عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا کہتے ہیں، اور یہودی عزیر علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا کہتے ہیں، یہ مکہ والے فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں کہتے تھے، اور اسی طرح آج کل لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہتے ہیں وہ عالم الغیب ہیں، وہ مختار کل ہیں، اور وہ نور من نور اللہ کہتے ہیں، اور وہ یہ پیروں کو اور فقیروں کو اور مزاروں والوں کو اور قبروں والوں کو کہتے ہیں یہ ہمارے اللہ کے ہاں سفارشی ہیں، ہمارے ان کے پاس کچھ اختیارات ہیں، وہ ان سے دعائیں فریادیں کرتے ہیں، یہ سب چیزیں غلط ہیں، نہ ان سے فریاد کریں، نہ مانگیں، نہ استغاثہ کریں۔ غوث اعظم بھی اللہ تعالیٰ ہے،
دستگیر دست پکڑنے والا، ہاتھ پکڑنے والا بھی اللہ تعالیٰ ہے۔ یہ سب کام اللہ تعالیٰ کے ہیں جو انہوں نے ملتان والوں کو، لاہور والوں کو، اجمیر والوں کو، سیمن والوں کو اور مختلف شہروں میں لوگ ملتان والوں کو دیے ہوئے ہیں؟ نہیں، سب اختیارات کا مالک اللہ تعالیٰ ہے۔ یہ بھی لوگ شرک کرتے تھے، آج بھی لوگ اس طرح کے شرک کرتے ہیں۔ اللہ فرماتا ہے آفامنوا، کیا یہ بے خوف ہو گئے ہیں، کیا پاس یہ بے خوف ہو گئے ہیں ان تأتیہم، کہ آ جائے ان کے پاس غاشیۃ، ڈانپنے والی، من عذاب اللہ، اللہ کے عذاب سے، کوئی ڈانپنے والی آفت ان کے پاس آ جائے، او تأتیہم الساعۃ، یا ان کے پاس قیامت آ جائے، سامن قیامت آ جائے، بغتۃ، اچانک، وہم لا یشعرون، اور وہ شعور نہ رکھتے ہیں، ان کو سمجھ نہ ہو کہ کب آ گئی، پتہ بھی نہ چلے، تو یہ سمجھ رہے ہیں کہ انتظار کر رہے ہیں کہ وہ دن آ جائے۔ نہیں نہیں، ایسا نہیں، اس سے پہلے بندہ معافی مانگ لے، توبہ کر لے، شرک چھوڑ دے، بدعات چھوڑ دے، گناہ چھوڑ دے، نیکی کی طرف آ جائے، اپنا عقیدہ صحیح کر لے، اپنا عمل صحیح کر لے، اپنی دعوت صحیح کر لے، اپنا یعنی رویہ صحیح کر لے، اپنا اخلاق صحیح کر لے، اپنا کردار صحیح کر لے، اپنا ہمسایوں سے حسن سلوک یعنی سلوک اپنا اچھا کر لے، تو یہ سب چیزیں ہیں، اللہ تعالیٰ ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں قل، اللہ فرماتا ہے قل، ان سے کہہ دو، ھذہ سبیل، یہ میرا راستہ ہے، ادعو الی اللہ، میں اللہ کی طرف بلاتا ہوں، علی بصیرۃ، سمجھداری پر، یعنی میں پوری سمجھ کے ساتھ، پوری شعور کے ساتھ، تدبر کے ساتھ، پورے فہم کے ساتھ، پورا یعنی میرا مکمل 100% اللہ تعالیٰ پر میرا ایمان ہے، مجھے یقین ہے، مجھے بھروسہ ہے، مجھے توکل ہے، میں اس پر تیقن ہے، میرا اس پر ایمان ہے، یقین کے ساتھ میں تم کو اللہ کی طرف دعوت دیتا ہوں، اور یہی سیدھا راستہ ہے۔ آنا میں، ومن اتبعنی، اور جو پیروی کرے میری۔ اب کچھ لوگ کہتے ہیں نا کہ نہیں، اگر فلاں بندہ بڑا اچھا وہ موٹیویشنل سپیکر ہے، وہ بڑی سپیک کرتا ہے، وہ یورپ کے بندے ہیں، وہ عیسائی یہودی ہیں، لیکن ان سے ہمیں بڑی رہنمائی ملتی ہے، ہمیں ڈراموں سے رہنمائی ملتی ہے، کہتے ہیں ڈرامے دیکھ کر ہمیں بڑے مسئلے سمجھ آتے ہیں، فلاں ڈرامہ دیکھ لیا، فلاں ڈرامہ دیکھ لیا، اس سے بڑی سمجھ آتی ہے، فلمیں دیکھ کے ہمیں بڑی سمجھ نصیحت ملتی ہے۔ تو گویا وہ یہ سمجھتے ہیں کہ قرآن پاک اور حدیث نصیحت کے لیے کافی نہیں ہے، وہ نصیحت چاہتے ہیں ڈراموں سے، وہ نصیحت چاہتے ہیں فلموں سے، وہ نصیحت چاہتے ہیں ان یعنی نافرمان لوگوں سے، کفار سے، اور یہ جو آج کل کے بڑے سارے لوگ یعنی اپنی طرف سے بڑے ماہر نفسیات بنے پھرتے ہیں، اور اپنے آپ کہتے ہیں کہ یہ موٹیویشنل سپیکر ہیں، یہ موٹیویٹ کرتے ہیں لوگوں کو، ان سے یہ نصیحت پکڑتے ہیں، قرآن سے نہیں پکڑتے، حدیث سے نہیں پکڑتے، ان کو یہ ناکافی سمجھتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے اپنے نبی ان سے کہہ دو، اے نبی ان سے کہہ دو کہ یہ میرا راستہ ہے، میں اللہ کی طرف بلاتا ہوں، علی بصیرۃ، پوری سمجھداری کے ساتھ، میں اور جس نے میری پیروی کی، دعوت ہی ایک ہی ہے، اور جب لوگوں کو سمجھانا ہے تو قرآن پاک پڑھ کر سمجھانا ہے۔ اللہ فرماتا ہے فذکر بالقرآن من یخاف وعید، قرآن پاک کے ساتھ نصیحت کیجیے، اللہ کے رسول کے فرمان لوگوں کو بتائیے، ڈائریکٹ اور صحیح، مستند، پختہ، سٹینڈرڈ، وہ جو حدیث ہیں، احادیث ہیں، ان کو لوگوں کو وہ بتائیں، کوئی مانے یا نہ مانے وہ الگ مسئلہ ہے۔ وسبحان اللہ، اور اللہ تعالیٰ پاک ہے۔ میں بھی اور جو بھی میری پیروی کرتا ہے نا، اس کا طریقہ کار یہی ہوگا، اس کا اسلوب یہی ہوگا، اس کا انداز یہی ہوگا کہ وہ بھی وہاں سے دین لے گا جہاں سے میں لیتا ہوں، اور میری پیروی کرنے والے بھی وہاں سے لیتے ہیں، صحابہ کرام۔ وسبحان اللہ، اللہ تعالیٰ پاک ہے، وما انا من المشرکین، اور نہیں ہوئے مشرکین میں سے۔ ساتھ ہی یہ فرما دیا کہ تم لوگ سمجھتے ہو کہ یہ جو فرشتے ہیں یہ اللہ تعالیٰ کی بیٹیاں ہیں، نہیں، ایسا نہیں ہے۔ وما ارسلنا، اور نہیں ہم نے بھیجے من قبلک، آپ سے پہلے، الا رجالا، مگر سب مرد ہی بھیجے ہیں۔ قیامت تک نبی صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں، بعد میں کچھ لوگ جھوٹے نبی بنے، کہتے ہیں اللہ نبی مرد نہیں بنتے، عورت نے کہہ دیا میں نبی ہوں، نبی اور عورتیں بن سکتی ہیں، نہیں، اللہ تعالیٰ نے ہمیشہ نبی بھیجے ہیں، کیونکہ نبی بھیجے ہیں وہ مرد ہوتے ہیں، کیونکہ مردوں میں قوت طاقت ہوتی ہے، جنگ لڑنے کی ہمت ہوتی ہے، تو سارے انبیاء مرد ہی بن کر آئے ہیں، یعنی انسان تھے، بشر تھے، وہ نور نہیں تھے، بشر تھے۔ رجالن، سب مرد تھے، نوحی الیہم، ہم وہی کرتے ہیں ان کی طرف، من اہل القری، بستیوں والوں میں سے، بستیوں والوں میں سے آئے ہیں، یہ شہروں سے آئے ہیں، یہ بڑے بڑے دیہاتوں میں آئے ہیں جہاں لوگ سمجھدار ہوتے ہیں۔ افلم یسیروا، کیا وہ چلے پھرے نہیں زمین میں، کیا یہ لوگ چلے پھرے نہیں زمین میں، فینظروا، پس وہ دیکھتے، کیف کان، کیسے انجام ہوا،
عاقبۃ الذین ان لوگوں کا انجام ہوا من قبلہم جو ان سے پہلے تھے۔ اگر یہ میری بات نہیں مانتے، اگر یہ آخرت پر ایمان نہیں لاتے تو کیا یہ دیکھتے نہیں یہ شام کو جاتے ہیں، راستے میں قوم صالح آتی ہے، آگے پھر قوم لوط آتی ہے، کیا ان کو دیکھتے نہیں کہ ان کے ساتھ کیا کیا گیا ہے؟ ان کا بھی یہی معاملہ بننے والا ہے۔ وَلَدَارُ الْآخِرَةِ اور یقیناً آخرت کا گھر خیر للذین ان لوگوں کے لیے ہے جو متقی بنے، جو پرہیزگار بنے، ان لوگوں کے لیے آخرت میں اچھا گھر ہے۔ افلا تعقلون کیا تم سمجھتے نہیں؟ یہ سب باتیں ان کو بتا دی گئیں، پہلے پورے سورۃ یوسف ان کو سنا دی گئی، ان کو سمجھا دی گئی، ان کو واقعہ بیان کر دیا گیا کہ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کی پختہ واضح دلیل ہے کہ ہزاروں سال پہلے کا واقعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تم کو بیان کر دیا ہے۔ اس کے بعد یہ سارا دعوت دی گئی، دعوت دینے کے بعد فرمایا میں اسی پر لوگوں کو سمجھاتا ہوں، اور ساتھ ہی پھر اللہ تعالیٰ نے فرما دیا حتیٰ اذا استیأس الرسول، حتیٰ کہ جب رسول مایوس ہونے لگے، جب بالکل ہی مایوس ہو گئے، حتیٰ کہ جب رسول بالکل ہی مایوس ہو گئے، وظنوا اور ان کے دلوں میں وسوسہ آنے لگا، اور انہوں نے وسوسہ محسوس کیا، وسوسہ آیا انہم قد کذبوا یقیناً یہ تو یقیناً جھٹلا ہی دیے گئے، یہ جھٹلا ہی دیے گئے ہیں۔ کتنا عرصہ ہو گیا مانتے ہی، جیسے سورۃ بقرہ میں آیت آتی ہے حتیٰ یقول الرسول والذین آمنوا متی نصر اللہ، حتیٰ کہ رسول بھی پکار اٹھے تھے اور ایمان والے بھی اللہ کی مدد کب آئے گی۔ تو یہ جو ہے نا وظنوا، ان کے اس کے معنی بنتے ہیں کہ کافر جو تھے نا انہوں نے ابھی خیال کر لیا کہ کہتے تھے نا قیامت آئے گی، کہ مطلب عذاب آئے گا، عذاب آئے گا، تو یہ عذاب کا جو وعید تھی، جو دھمکی تھی، یہ جھوٹی ہے، نبیوں سے جھوٹ بولا گیا ہے، وہ یہ سمجھتے ہیں۔ یہاں جو صحابہ کرام تھے ان کے بارے میں ان کا خیال تھا کہ ہماری مدد ہوگی، لیکن مدد نہیں ہو گئی، تو ان کے دل میں ایسا خیال آنا شروع ہو گیا۔ اور تیسرا ہے کہ انبیاء کو یہ بڑے وسوسہ آنے لگا، سب انبیاء کو، کہ اب تو پتہ نہیں ہمیں جھٹلایا، ہمارے ساتھ پتہ نہیں ایسا کیا گیا ہے، تو یہ عذاب تو نہیں آ رہا، پتہ نہیں اب نہیں آ رہا، پتہ نہیں ہمارے مرنے کے بعد آئے، ایسے ہو۔ اللہ مطلب جب ایسے ہو گیا نا، خیال آیا جاءہم نصرنا، ہماری مدد آ گئی ان کے پاس ہماری مدد، فنجی من نشاء، تو بچا لیا گیا جس کو ہم چاہتے تھے، یعنی انبیاء کو بچا لیا گیا، صحابہ کرام کو بچا لیا گیا، پہلے انبیاء کے صحابہ کو، ساتھیوں کو بچا لیا گیا۔ ولا یرد باسنا، اور نہیں لٹایا جاتا ہمارا عذاب، عن القوم المجرمین، مجرم قوم سے ہمارا عذاب نہیں ٹالا جاتا۔ لقد کان فی قصصہم، یقیناً ان کے بیان میں، انبیاء کے بیان میں، یہ پورے مطلب دو انبیاء کا ذکر ہوا ہے، یوسف علیہ السلام کا اور یعقوب علیہ السلام کا، اور ساتھ ہی یہ سارے انبیاء کا ذکر کر دیا گیا، ما ارسلنا من قبلک الا رجالا نوحی الیہم من اہل القری، تو یہ سب انبیاء کا ذکر کر اللہ فرماتا ہے ان بیان میں عبرت ہے، لأولی الالباب، عقلوں والوں کے لیے اس میں عبرت ہے۔ ما کان حدیثا یفترا، نہیں ہے یہ ایسی بات جو گڑی گئی ہو، یہ گڑی گئی بات نہیں ہے، جو ایسی بات نہیں ہے جو گڑ لی جائے۔ ولیکن تصدیق الذی، اور لیکن یہ تو تصدیق ہے، الذی اس کی بین یدیہ، جو اس کے سامنے ہے نا، اس کے آگے ہے قرآن پاک کے، جو آگے تورات انجیل وغیرہ ہے، یا زبور ہے، یا صحف ابراہیم ہے، تو یہ ان کی یہ تصدیق ہے۔ وتفصیل کل شیء، اور یہ تفصیل ہے ہر چیز کی اس میں تفصیل ہے۔ وہدن، اور ہدایت ہے۔ ورحمتن، اور رحمت ہے، لقوم یؤمنون، اس قوم کے لیے جو ایمان لاتی ہے۔ یہ قرآن پاک یہ ایسی نہیں ہے کہ خود گاڑ لیا جائے، یہ قیامت تک کوئی ایسی چیز گاڑ بھی نہیں سکتا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے آیا ہے، اور لیکن یہ تصدیق ہے، یہ مہر لگانے والی ہے، اس بات پر مہر لگانے والی اس کی نگران ہے، یہ اس کی جو اس کے سامنے اس سے پہلے باقی کتابیں ہیں، ان کی یہ نگران ہے، ان کی غلطیوں کو جو لوگوں نے ان کو تحریف کر دیا، بدل دیا، ان کو یہ بیان کرتی ہے، اور یہ ساتھ ہی یہ ہر چیز کی تفصیل ہے۔ اب آج کل کے لوگ کہتے ہیں، جیسے ہمارے تو یہاں احناف ہیں، احناف کرتے ہیں کہ بھینس کا ذکر دکھاؤ، مچھر اگر گر جائے چائے میں اس کا ذکر دکھاؤ، فلاں مسئلہ دکھاؤ، تو یہ سب ایسی باتیں ہیں، یہ صرف لوگوں کو سمجھ نہیں ہے، ورنہ قرآن اللہ فرماتا ہے وتفصیل کل شیء، اس میں ہر چیز کی تفصیل ہے۔ تو گویا کہ صرف بندے کے پاس اتنی فہم ہو، اتنی سمجھ ہو، وہ ان آیات سے، قرآن پاک سے مسئلے نکالنا جانتا ہو، سمجھانا جانتا ہو، اس کے دلائل جانتا ہو، ہم جو بھی لیں گے قرآن پاک سے لیں گے، حدیث سے لیں گے۔ حدیث میں، قرآن پاک میں ہر مسئلے کا حل موجود ہے،
بندہ کہتا ہے ہر مسئلہ حل موجود نہیں ہے تو گویا اس کا ایمان مکمل نہیں ہے۔ اللہ فرماتا ہے الیوم اکملت لکم دینکم، میں نے تم پر تمہارا دین مکمل کر دیا۔ جب دین مکمل ہے اور یہ دین قیامت تک کے لیے چلنے والا ہے، اس میں ہر مسئلے کا حل موجود ہے۔ کوئی بندہ کہتا ہے بیس کا مسئلہ نہیں ہے، اس میں مچھر کا مسئلہ نہیں ہے، اس میں کاکروچ کا مسئلہ نہیں ہے، تو یہ سب باتیں کہنے کی ہیں۔ انشاءاللہ تعالیٰ اگر کوئی بندہ ہمارے پاس آئے گا تو ہم اس کو ہر مسئلے کا حل قرآن پاک سے حدیث سے ثابت کر کے دکھائیں گے۔ اس میں سارے اصول بیان کر دیے گئے ہیں۔ اللہ فرماتا ہے وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ بِيَانًا لِكُلِّ شَيْءٍ، ہم نے آپ کی طرف کتاب اتاری ہے، اس میں ہر چیز کا بیان ہے۔ اس میں یہاں بھی ہے وَتَفْصِيلَ كُلِّ شَيْءٍ، اور یہ ہر چیز کی تفصیل ہے، وَهُدًى اور ہدایت ہے، وَرَحْمَةً اور یہ رحمت ہے اس قوم کے لیے۔ اس میں ہدایت اس قوم کے لیے ہے جو ایمان لاتی ہے۔ اگر ہمارا ایمان ہے کہ یہ دین مکمل ہے، یہ قرآن پاک مکمل ہے، حدیث مکمل ہے، اس میں ہر مسئلے کا حل موجود ہے، تو ہمارا ایمان ہے اور یہ ہمارے لیے پھر ہدایت کا راستہ ہے۔ اگر نہیں، ہم کہتے ہیں اس میں دین میں سب باتیں نہیں ہیں، تو یہ پھر بندہ خود گمراہ ہے، اس کے لیے یہ قرآن پاک ہدایت نہیں بن سکتا۔ وہ بندہ اپنے ذہنی اختراع کو، ذہنی خیال کو چھوڑے، اس کو مانے، انشاءاللہ تعالیٰ اس کو اس کے سمجھ آئے گی۔